اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط تبارک و تعالیٰ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کی شروع معروف آیہ مجیدہ ہے کہ جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ دعا کے اعتبار سے ہم نے تعین کیا ہے کہ جس میں دعا تو انسان پروردگار عالم سے طلب کرتا ہے، اور یہ مہینہ اس سے پہلے والا مہینہ رجب، شعبان اور آنے والا رمضان کا مہینہ، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ ماہ ہیں کہ جس میں انسان دعا کرتا ہے۔ اور دعا جب انسان کرتا ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اہل علم سے، اہل منبر سے، عالم سے ایک سوالات کرتے ہیں۔ وہ کیا سوال ہوتا ہے؟ دعا کے اعتبار سے کیا سوال ہوتا ہے؟ سر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ سوال بہت کم ہوتا ہے۔ آج کا موضوع یہی تھا البتہ ہے نہیں، اکثر اہل علم سے لوگ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ ہاں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے، دعا کے آداب کیا ہیں، یہ کن ایام میں، کن ٹائمنگ میں دعا کرنی، ساتھ میں، یعنی ہمیشہ جو سوالات ہوتے ہیں بیشتر، جو میں نے کہا سوالات بیشتر دعا سے جو مربوط سوالات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہم کب دعا کریں، کیسے دعا کریں، دعا کی شرائط کیا ہیں، دعا کا وقت کیا ہے، کون سی دعا مانگیں، یہ سب عموماً سوالات کی جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ جواب ملا مجھے کہ یہ سوال شاید بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کسی نے سوال کیا ہو کسی اہل علم سے یا کسی مولانا سے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور پوچھا ہوگا کہ مولانا وہ ٹائم بتا دیں، وہ وقت بتا دیں، کون سی دعا پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں تو اچھا زیارت عاشورہ پڑھیں تو کس وقت میں پڑھیں، کوئی اور زیارت وارثہ پڑھیں تو اس کا کوئی وقت کیا ٹائم ہے۔ تو یعنی عموماً جو دعا سے متعلق جتنے بھی سوال بیشتر ہوتے ہیں وہ دعا سے متعلق یوں سوال ہوتے ہیں ہم دعا کس ٹائم پہ کریں، کس وقت۔ یہ نہیں پوچھتے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آج کا جو موضوع ہے، ایک حصہ، دو حصے ہوں گے۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں پہلے حصے میں ہم، آج ہی کی تقریر میں دو حصے ہوں گے، اس کے پہلے حصے میں ہم یہی بیان کریں گے کہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب کیا ہیں، دعا اسباب، یعنی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یعنی کیا چیز مانع ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کیا چیز رکاوٹ ہے، کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس مانع اور رکاوٹ کو اگر آپ یوں بہت آسان ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے، بہت ہی آسان عرفی مثال ہے، آپ ٹی وی چل رہا ہے اور آپ کے پاس ریموٹ ہے، آپ کو آواز کم کرنی ہے، زیادہ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے، ریموٹ میں سیل ہوں گے، آرام سے تیز ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، ریموٹ کے ذریعے سے آپ بند۔ کوئی درمیان میں آ جائے تو کیوں کہتے ہیں کیوں رکاوٹ آ گئی، یعنی وہ معنی ایجاد ہو جاتا۔ اسی طرح وضو کی آپ مثال لے لیں، چلیں واجبات میں اگر ہم مثال لے لیں، وضو میں اگر واجبات وضو کیا ہیں، کیا چہرے کو دھونا، ہاتھ کو دھونا، سر کا مسح، پیر کا مسح، 4 چیزیں واجبات وضو ہیں۔ اور اکثر اس میں بھی اب تو گرمی آ رہی، ورنہ سردیوں کے زمانے میں جب سردیاں آتی تو اکثر سوالات کیا ہوتے تھے، سردیوں میں ہم نے مولانا ویسلین لگائی ہے، کیا بھائی اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ پھر عالم اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ویسلین ہٹ گئی ہے، چکناہٹ اس کے لگے تو آپ کا وضو ہو سکتا ہے، یعنی کوئی چیز مانے نہ ہو، بس یہ مثال ہے۔
وضو میں بھی غسل میں بھی کوئی چیز آپ کے جسم پر وضو کرنا ہے، کوئی چیز مانے نہ، پانی کی رکاوٹ میں کوئی چیز نہ، آج کل پین سے لکھا جاتا ہے تو انک جو ہے وہ بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے، انک وغیرہ جو ہے وہ مانے ہو جاتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ کوئی چیز مانے نہ ہو. اب سوال یہ کہ دعا میں کیا چیز مانے؟ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیا اس کے سبب ہیں؟ پیغمبر اسلام کی روایت ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 10 چیزوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی اگر دعا قبول نہ ہونے کے 10 اسباب، یہ ہے موضوع، دعا قبول نہ ہونے کے 10 اسباب. پہلا سبب کیا ہے؟ تم نے خدا کی معرفت حاصل کی. تم نے خدا کی معرفت حاصل کی، یعنی کیا کہا؟ خدا ہے. معرفت سے مراد خدا ہے. اب کسی بھی وجہ سے آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ بھئی خدا کا وجود ہے، یعنی معرفت خدا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے خدا کی معرفت تو حاصل کی لیکن اس کی اطاعت نہیں کی. پہلا کیا ہوا؟ تم نے خدا کی معرفت تو حاصل کی لیکن اس کی اطاعت نہیں کی. بہت آسان اور سمپل ہے. اب معرفت سے مراد یہاں پہ کوئی مثال کے طور پر سوال کرے تو معرفت سے مراد یہ کیا کہ اتنا پتہ ہے کہ خدا ہے، بس معرفت خدا. یہی بہت معرفت میں بحث بہت پہلے بھی آ چکی ہے اور بہت بحث ہے معرفت. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں تم نے خدا کی معرفت حاصل کی یعنی اس کی اطاعت نہیں کی، نمبر 1. نمبر 2، تم نے قرآن مجید پڑھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. تم نے قرآن پڑھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. اب دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں سب، کتنی آیتیں ہوتی ہیں اس پہ انسان کتنا انسان عمل کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. دعا قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے کہ تم پیغمبر فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. تیسرا، پیغمبر فرماتے ہیں تم نے رسول خدا سے محبت کا دعویٰ کیا. یعنی اگر آپ مخاطب سامنے ہیں تو کیا کہیں گے؟ رسول خدا تم نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا. کیا رسول خدا ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم نے رسول خدا سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن اس کی اولاد سے دشمنی کی. چوتھا، تم نے شیطان سے دشمنی کا اعلان کیا. تم نے شیطان سے دشمنی کا اعلان کیا اور یہ دعوے دار ہو. ہر شخص یہ دعوے دار ہے. اگر کوئی پوچھے کہ شیطان آپ کا دوست ہے یا دشمن تو آپ کیا کہیں گے؟ دشمن ہے. یعنی ہمارا دعویٰ ہے. لیکن پیغمبر کہتے ہیں تم نے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا، دعوے دار ہو، دعویٰ کیا، یا ہم اپنے اسلام کہیں تم نے شیطان کی دشمنی کا اعلان کیا لیکن عمل کے اندر تم اس کے پیروکار ہو. لیکن جیسا شیطان کہتا ہے ویسا تم عمل کرتے ہو. دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ دعویٰ تو تم نے کیا کہ تم اعلان بھی کیا تم نے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اطاعت کے اندر بات کے اندر تم اس کی بات مانتے ہو. ٹھیک ہے. 5، تم نے جنت میں جانے کا بھی دعویٰ کیا. یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں جنت میں جانے کا شوق ہے، جنت میں جانے کا اشتیاق ہے، جنت میں جانے کے دعوے دار ہیں. اگر ابھی کوئی میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ عرض کیا تھا، شاید اسی یہاں کے درس ہے یعنی معلوم کہ اولاً تو انسان مرنے پر راضی نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے خدا نخواستہ سے پوچھیں کہ تمہارا مرنے کا کیا پروگرام ہے، کب مرنا ہے، تو کیا کہے گا؟ ابھی تو نہیں، وہ کہے گا آپ مرو. وہ یہی کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے، میں نہیں مرنا چاہتا ہوں. کہے گا میں کیوں مروں، تم مرو، یوں جواب دے گا، ناراض ہو جائے گا. یعنی اولاً تو کہ مرنے پر راضی نہیں ہوتا. ہمارے استاد نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، بات آگے تو میں ایک بیان کرتا چاہوں اس کی وجہ کیا ہے. اور آپ دیکھیں اس ایک اور بات بھی کہ انسان کے پاس کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، نوکری نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ، اور بھی بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، لیکن پھر بھی وہ مرنے پر تیار نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ فطرت انسان میں زندہ رہنا ہے. فطرت انسان کے اندر کہ انسان زندہ رہنا چاہتا. یہ چیز ہے. تو خیر ہماری گفتگو ہے
کہ پیغمبر نے فرمایا تم جنت میں جانے کا دعویٰ، تم نے جنت میں جانے کا دعویٰ کیا، لیکن تمہارا کوئی عمل تمہیں جنت میں نہیں پہنچا، تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت میں پہنچا سکے. تم نے دعویٰ تو کیا، یہ شوق بھی رکھتے ہو، عمل نہیں ہے. لیکن تمہارا کوئی ایسا عمل نہیں جو جنت میں پہنچا سکے. چھٹا کیا ہے، تم نے جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ کیا. بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تم نے کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جہنم میں ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہاں جہنم سے ہمیں خوف ہے، یہ عذاب ہوگا، فلاں عذاب ہوگا، فلاں عذاب ہوگا، جو کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ یہ عذاب ہو جہنم میں، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا. تو کہا تم نے خوف کا دعویٰ کیا، جہنم کے خوف کا دعویٰ کیا، لیکن خود کو یعنی لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے. گویا تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. تم نے یہ تو کہا، خوف بھی پیدا کیا، خوف کا اظہار بھی کیا، جہنم کے خوف کا اظہار بھی کیا، ڈرے بھی اس سے، لیکن پھر بھی تم نے اپنے آپ کو، تمہارے ایسے عمل تھے، پھر بھی تم نے اپنے آپ کو جہنم میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. گویا اپنے آپ کو تم نے جہنم میں ڈال دیا. کتنے ہو گئے؟ 6. 7. دنیا کا بھی تم نے کہا کہ دنیا ہماری دشمن، دنیا کے بھی بغض اور دشمنی کے بھی تم نے دعویٰ کیا کہ دنیا سے میں دشمنی کرتا ہوں، دنیا سے میری دوست نہیں ہے، دنیا سے میں بغض رکھتا ہوں. یہ بھی تم نے اعلان کیا، یہ بھی تم نے کہا. لیکن پیغمبر کہتے ہیں تم نے یہ دعویٰ تو کیا، لیکن تم نے دنیا جمع کی. دنیا کے بغض اور دشمنی کا اعلان کیا ہے. یعنی تم نے کیا کہا کہ دنیا کا میں دشمن، دنیا میری دشمن ہے، دوست نہیں ہے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یہ میری دشمن ہے دنیا. لیکن پیغمبر کہتے ہیں تم نے یہ اعلان تو کیا، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے دنیا جمع کی، اس کے باوجود تم نے دنیا کو دوست رکھا. دوست بابا نے فارسی یعنی دوست یعنی محبت کی اس سے. یعنی دنیا تم نے ظاہری اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے دنیا سے محبت نہیں کرتے، دنیا سے ہم دشمنی کرتے ہیں، دنیا سے بغض کا اعلان کیا. لیکن عملی طور کے اندر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم نے یہ اعلان تو کر رہے ہو، لیکن عملی طور پہ کیا ہے کہ تم نے دنیا کو جمع کیا ہے، دنیا کو اکٹھا کیا ہے. یہ وجہ سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد ہے 8واں، لوگوں کے عیبوں پر تو تم نے نظر ڈالی. لوگوں کے لوگوں کے عیبوں پر، لوگوں کی برائیوں پر، لوگوں کے عیب جو لوگوں میں نظر آتے ہیں، لوگوں کے جو عیب ہوتے ہیں اس پہ تو تم نے نظر ڈالی، لیکن اپنے عیب سے بے خبر رہے. یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے اندر کیا عیب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اپنے اندر کیا عیب ہے. یہاں پر میں پیغمبر اسلام کی وہ وصیتیں جو امیر المومنین کو 6 وصیتیں کی ہیں، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ علی جب تم دیکھو لوگوں، جو امیر المومنین کے جب 13 رجب کے جو درس ہوئے تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ 6 وصیتیں پیغمبر کے امیر المومنین کو جو 6 وصیتیں، اس میں ایک وصیت کیا تھی کہ علی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ ایک دوسرے کے عیبوں پر، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو تو تم اپنی اصلاح کرو. جب تم دیکھو ایک لوگ عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں، نہیں وہ نہیں، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب میں مشغول ہوں، نکالنے میں مشغول ہو، تو اس وقت اپنے نفس کی اصلاح کرو. یہ تھا وہاں اپنے نفس کی اصلاح کرو. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں پر، عیوب پر تو تم نے نگاہ کی کہ فلانا ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، وہ یہ کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ عیب دیکھتے ہیں. جناب عیسیٰ کا ایک واقعہ ہے اسی کے ملتے جلتے. جناب عیسیٰ جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کتا جو ہے مردار پڑا ہوا ہے، اور لوگ وہاں سے جلدی نکل لیتے. تو لوگ اور جناب عیسیٰ بہت آرام سے آ رہے تھے، تو ان کے حواریوں نے کہا، جناب عیسیٰ سے کہا کہ آپ کیوں اتنی آرام سے آ رہے تھے؟ تو بدبو آ رہی تھی، جلدی نکل رہے. کہا تم اس کے جسم کو دیکھ رہے تھے جس سے وہ آ رہی تھی، میں اس کے دانت کو دیکھ رہا تھا جو خوبصورت تھے. تو دیکھا کہ وہاں پر بھی یعنی جناب عیسیٰ نے یہ پیغام دیا کہ
یہ وہ موقع تھے جہاں ہم ہر وقت لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے عیب میں مشغول رہتے ہیں. دعا قبول ہونے کا ایک سبب کیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے عیبوں پر نگاہ کی تم نے، لیکن اپنے عیب سے بے خبر ہو. تم یہی نہیں معلوم کہ تمہارے اندر کیا عیب ہے. نمبر 9، مرنے کا اقرار تو کیا. پیغمبر فرماتے ہیں مرنے کا اقرار تو کیا، آمادہ ہو، اقرار کرتے ہو کہ موت آئے گی، اقرار کرتے ہو کہ موت ہے، لیکن اس کی تیاری تم نے نہیں کی. تم نے یہ کہا کہ ہاں موت کا ایک وجود ہے، موت ہے، لیکن اس کی تیاری تم نے نہیں کی. اور آخری 10 اسباب ہیں دعا قبول نہ ہونے کے. 10واں اور آخری، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کیا لیکن تم نے خود ان سے عبرت حاصل نہیں کی. تم نے مردوں کو تو دفن کیا لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کی. تو یہ 10 سبب تھے جو میں نے بہت جلدی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ یہ وہ 10 سبب تھے جو دعا قبول نہ ہونے کے اسباب. پیغمبر کی روایتیں مختلف جگہ پہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہ وہ اسباب ہیں، سبب ہے کہ دعا قبول نہ ہونے کے وجوہات ہیں. اب آئیے دوسرا درس کا دوسرا حصہ. یہاں تک کیونکہ یہ دعا کے اعتبار سے بھی بات تھی، ایام میں بھی، اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اس اعتبار سے بھی ہم نے گفتگو کی کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا سبب ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو.